السلام علیکم، مجھے ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں۔ میں ایک فیملی فزیشین ہوں اور CSCS سے پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج ہم پروسٹیٹ کے متعلق بات کریں۔ جی ہاں، پروسٹیٹ ایک غدود یا ایک گلینڈ ہوتا ہے جو ہمارے یورینری بلیڈر یا ہمارے مثانے کے نیچے پایا جاتا ہے۔ اس کا سائز اخروٹ جتنا ہوتا ہے، تقریباً 25 گرام، اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کو BPH یا بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹروفی کہا جاتا ہے۔ اس کی علامات میں پیشاب کا بار بار آنا، ایک مرتبہ پیشاب کر لینے کے بعد تسلی کا نہ ہونا اور ایسا لگنا کہ ابھی کچھ پیشاب باقی ہے۔ اس کے علاوہ جو پیشاب کی سٹریم یا دھار ہوتی ہے اس کا کمزور ہو جانا بھی شامل ہے۔ اب ناظرین، یہ ہوتا کیوں ہے؟ اصل میں جو پیشاب کی نالی ہوتی ہے وہ ہمارے مثانے سے گزر کے اور پروسٹیٹ کے تھرو ہوتی بھی آگے چلی جاتی ہے۔ جب پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے تو یہ نالی جو ہے یہ سکڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتا ہوا پروسٹیٹ مثانے کے اوپر پریشر ڈالتا ہے جس سے یہ تکلیف اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پروسٹیٹ میں کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، اس کے بڑھنے کی وجہ 2 انزائمز ہیں۔ ایک کو ایرومیٹیز کہتے ہیں اور دوسرے کو 5 الفا ریڈکٹیز کہتے ہیں۔ یہ دونوں مردوں کے خصیے یا جن کو ٹیسٹیکل کہتے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فیٹ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ دونوں انزائم جو ہیں یہ جسم میں ایسٹروجن کو بڑھا دیتے ہیں۔ خاص طور پہ مردوں میں ایسٹروجن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون جو ہے مردانہ ہارمون ہے، مگر یہ اس مردانہ ہارمون کو ایسٹروجن میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہارمون عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، مگر بہت کم مقدار میں ہوتا ہے اور اس میں ایسٹروجن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں انزائم جو ہیں یہ ایسٹروجن کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور ہارمون جس کو پرولیکٹن کہتے ہیں اس کی مقدار کو بھی بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ جو اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، ایسٹروجن جو ہے وہ پودوں میں بھی پایا جاتا ہے اور جن کو فائٹو ایسٹروجن کہتے ہیں، مگر یہ انسانوں میں پائے جانے والے ایسٹروجن سے 1000 گنا کم طاقتور ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے جو پلانٹس ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے جو اناج ہوتے ہیں ان کے اندر ایسٹروجن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں اگزامپل کے طور پہ سورج مکھی کے بیج شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سویابین، بادام، گندم، جو، جوی جس کو اوٹس کہتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے علاوہ بے شمار اور سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اناج ہیں اور مختلف اور غذائیں ہیں جن کے اندر یہ پایا جاتا ہے، مگر اس کا بہت زیادہ اثر پروسٹیٹ کے اوپر نہیں ہوتا۔ اب پروسٹیٹ کے بڑھنے کی دیگر جو وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے عمر کا بڑھنا ہے۔ جی، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چونکہ مختلف انزائم جو میں نے پہلے بتائے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا ہونے سے بھی پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے چونکہ فیٹ سیل کے اندر ایسٹروجن پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسولین بڑھنے سے بھی یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب انسولین کیوں بڑھتی ہے؟ انسولین بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ انسولین ریزسٹنس ہے، کیونکہ جب آپ کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ زیادہ کارب استعمال کرنے لگتے ہیں یا آپ کو شوگر ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے فیٹ سیل زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایسٹروجن بڑھ جاتا ہے اور نتیجتاً پروسٹیٹ کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب یا الکوہل کے استعمال کرنے سے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو گرینز ہوتے ہیں مختلف قسم کے جس میں گندم، جوی، اوٹس اور جو وغیرہ شامل ہے، ان کے استعمال کرنے سے یہ بڑھ جاتا ہے چونکہ ان کے اندر بہت کم مقدار میں ایسٹروجن بہرحال پایا جاتا ہے۔ کچھ اسٹیرائڈ ہیں، ان کے استعمال کرنے سے بھی اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ کے سائز کو کم کیسے کیا جائے اور وہ بھی بنا کسی دوا کے استعمال کے۔ تو ناظرین، ایسی بہت ساری فروٹس ہیں، ایسی سبزیاں ہیں اور ایسی غذائیں ہیں کہ جن کے اندر مختلف پولیفینولز ہوتے ہیں، جس میں اینتھوسائنین شامل ہیں اور سلفیورافین وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یہ پروسٹیٹ کے سائز کو کم کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایرومیٹیز اور 5 الفا ریڈکٹیز کو کم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، 5 الفا ریڈکٹیز جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کو DHT میں کنورٹ کرتا ہے، جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کی ایک زیادہ طاقتور شکل ہے اور یہ پروسٹیٹ کو بڑھا دیتی ہے۔ چونکہ یہ سبزیاں ان دونوں انزائم کو کم کرتی ہیں جس کی وجہ سے پروسٹیٹ کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان سبزیوں میں جو قابل ذکر ہیں زیادہ، اس میں بروکلی ہے، بند گوبھی اور گوبھی کی جو مختلف شکلیں ہیں، مختلف کروسیفرس سبزیاں ہیں، وہ تارا میرے کا جو ساگ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ بٹن مشروم جو ہے اس کو اگر آپ سوتے کر کے یا تھوڑا کم پکا کے استعمال کریں تو اس سے بھی پروسٹیٹ کا سائز کم ہوتا ہے۔ السی کا استعمال کرنے سے اور سب سے بڑھ کے گرین ٹی یا سبز چائے کا استعمال کرنے سے پروسٹیٹ کا سائز کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، لیکن اب ہم جس چیز کا ذکر کریں گے وہ ایک مشروب ہے۔ یہ مشروب یا یہ ڈرنک اگر آپ استعمال کریں گے 2 سے 3 مہینے تو انشاءاللہ آپ کے جو پروسٹیٹ ہے اس کا سائز بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس مشروب میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے لیمن،
جی ہاں، لیمن کا جو پیل ہوتا ہے یا لیمن کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے آئلز اور فلیونوائڈز پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے منرلز اور وٹامنز ہوتے ہیں، اور یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ جو اصل لیمن ہوتا ہے اس سے یہ 5 گنا زیادہ پائے جاتے ہیں اور 5 گنا زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ اب جو مختلف فلیونوائڈز اور آئلز ہوتے ہیں اس میں جو قابل ذکر ہیں اس میں ایریوسٹین ہے، بیٹا پائنین ہے، اس کے علاوہ ڈی لائمونین ہے۔ جی ہاں، یہ جو مختلف آئلز اور فلیونوائڈز ہوتے ہیں یہ ایرومیٹیز کو بھی اور 5FR ریڈکٹیز کو کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پورا ہول لیمن لے لیں اور اس لیمن کو 1 گلاس پانی میں اس کا شیک بنا لیں، اور شیک بنانے کے بعد اس کے اندر آپ 100 گرام بلو بیری ڈال سکتے ہیں، یا اگر بلو بیری اویلیبل نہ ہو تو آپ شہتوت بھی استعمال کر سکتے ہیں 100 گرام، یا آپ انار کے دانے 100 گرام استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی اویلیبل نہ ہو تو آپ ایک کیوی لے کے اس کا چھلکا ہٹا کے اس شیک میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ذائقوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ اس میں اسٹیویا ڈال سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس شیک کو اچھے طریقے سے دوبارہ بنائیں اور اس کو روزانہ صبح کھانے سے پہلے استعمال کریں، اور 2 سے 3 مہینے استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا پروسٹیٹ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس شیک استعمال کرنے کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اس میں بہت سارا فائبر پایا جاتا ہے جو کہ شارٹ چین فیٹی ایسڈ بناتا ہے بڑی آنت میں جا کے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی آنت میں جو انزائمز ہوتے ہیں جیسے الفا گلوکوسائڈیز ہے اس کو یہ بلاک کر دیتا ہے، اس کے بلاک کرنے کی وجہ سے جسم میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور انسولین سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ GLP-1 ہارمون جو ہے اس کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو سٹمک ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے خوراک بہت آہستہ سے چھوٹی آنت میں آتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر بہت سلو ایبزارب ہوتی ہے، اور اس کے سلو ایبزارب ہونے کی وجہ سے جسم میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فائبر چھوٹی آنت کے اندر پوری ایک لیئر بناتا ہے جس کی وجہ سے شوگر کم ایبزارب ہوتی ہے۔ لیکن سب سے اہم جو کام یہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ AMP کائنیز جو ہمارا میٹابولک سوئچ ہے اور میٹابولک مشین ہے اس کو یہ آن کرتا ہے، شوگر بہت اچھے سے استعمال ہوتی ہے، LDL کی بیڈ کولیسٹرول کی آکسیڈیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جسم میں جو فیٹ ہے وہ اس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، کولیسٹرول کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، اور فیٹی لیور سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ والا مشروب ایک ڈبل ایج سورڈ یا 2 دھاری تلوار ہے، جو ایک طرف شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، جسم میں انسولین کی سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، اور گلوکوز اسپائک کو کم کرتا ہے، اور پروسٹیٹ کے سائز کو بھی کم کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اتنا شیئر کریں تاکہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جائے۔ وہ تمام لوگ جن کو پروسٹیٹ کا پرابلم ہے یقین کریں وہ آپ کو بہت زیادہ دعائیں دیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میکسیمم جو ہے لائکس کریں، اور اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اچھی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ یہ ضرور بتائیے کہ آپ کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے۔